بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو پیدا کر چکا تو جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور کہا، جاؤ اور جنت اور اس میں جنتیوں کے لیے جو کچھ ہم نے تیار کیا ہے وہ سب دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام گئے اور جنت اور اس میں تمام چیزیں جو جنتیوں کے لیے تیار کی گئیں سب دیکھا۔ پھر اللہ کے پاس واپس لوٹ کر آئے اور عرض کیا، تیری عظمت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سن لے اس میں ضرور داخل ہونا چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ جنت تمام ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی طرف دوبارہ جاؤ اور اس میں جنتیوں کے لیے ہم نے جو کچھ تیار کیا ہے سب دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کی طرف دوبارہ گئے تو وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھری ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر آئے اور عرض کیا، مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہو پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جہنم کی طرف جاؤ اور جہنم کو اور اس میں جو کچھ جہنمیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے اسے جا کر دیکھو۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے پر چڑھ رہا ہے۔ وہ اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا، تیری عظمت کی قسم، اس کے بارے میں جو بھی سن لے اس میں داخل نہیں ہونا چاہے گا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ جہنم شہوات اور بہت ساری لذتوں سے گھیر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی طرف دوبارہ جاؤ۔ وہ اس کی طرف دوبارہ گئے اور واپس آ کر عرض کی، یا اللہ تیری عظمت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اس سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جس میں سے 80 صفیں اسی امت کی اور 40 دوسری امتوں کی ہوں گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور جہنم کے درمیان بحث و تکرار ہوئی۔ جنت نے کہا، میرے اندر کمزور اور مسکین داخل ہوں گے۔ جہنم نے کہا، میرے اندر ظالم اور متکبر داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرتے ہوئے جہنم سے کہا، تو میرا عذاب ہے اور میں تیرے ذریعے جس سے چاہوں گا انتقام لوں گا۔ اور جنت سے کہا، تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے، اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے دے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے درخت ہیں کہ سوار ان کے سائے میں 100 برس تک چلتا رہے، پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ درجے کے اعتبار سے فردوس اعلیٰ جنت ہے، اسی سے جنت کی 4 نہریں بہتی ہیں اور اسی کے اوپر عرش الہی ہے۔ لہٰذا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 2 ایسے باغ ہیں کہ جن کے برتن اور اس کی تمام چیزیں چاندی کی ہیں، اور 2 ایسے باغ ہیں کہ جس کے برتن اور جس کی تمام چیزیں سونے کی ہیں۔ جنت عدن میں لوگوں کے اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان صرف وہ کبریائی چادر حائل ہوگی جو اس کے چہرے پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کے چہرے کی روشنی 14ویں کے چاند کی روشنی کی طرح ہوگی،
اور دوسرا گروہ آسمان کے روشن اور سب سے خوبصورت ستارے کی طرح ہوگا۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے 2 بیویاں ہوں گی، اور ہر بیوی کے جسم پر 70 جوڑے کپڑے ہوں گے، اور ان کی پنڈلی کا گودا ان کے کپڑوں کے باہر سے نظر آئے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر ناخن کے برابر جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو وہ آسمان و زمین کے کناروں کو چمکا دے، اور اگر جنت کا کوئی آدمی جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو وہ سورج کی روشنی کو ایسے ہی مٹا دیں جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا جنت میں گھوڑے بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تم کو جنت میں داخل کیا تو تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار کیا جائے گا، اور تم جہاں چاہو گے وہ تمہیں جنت میں لے اڑے گا۔ آپ سے ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا جنت میں اونٹ بھی ہیں؟ آپ نے اس کو پہلے آدمی کی طرح جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کیا تو اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی تم چاہت کرو گے اور جس سے تمہاری آنکھیں لطف اٹھائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک نہر ہے، اللہ نے ہمیں جنت کے اندر دی ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اس میں ایسے پرندے ہیں کہ جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، وہ تو واقعی نعمت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں کھانے والے ان سے زیادہ نعمت میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، اللہ سے تمہیں ایک اور چیز ملنے والی ہے۔ وہ کہیں گے، کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی اور ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں؟ پھر حجاب اٹھ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی ایسی چیز نہیں دی جو ان کے نزدیک اللہ کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں مزاحمت اور دھکم پیل کرتے ہو؟ کیا تم سورج کو دیکھنے میں مزاحمت اور دھکم پیل کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، اس کو دیکھنے میں کوئی مزاحمت اور دھکم پیل نہیں کرو گے، یعنی اللہ کا دیدار سب کو برابر نصیب ہوگا۔ اور آخر میں وہ حدیث مبارکہ کہ جسے سن کر آپ کے اندر جنت کی چاہت کا ایک طوفان برپا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کہے گا، اے جنت والو، تو وہ کہیں گے، لبیک یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے، ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے جبکہ تو نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا جو تو نے اپنی کسی مخلوق کو نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر چیز دوں گا۔ وہ پوچھیں گے، اس سے بہتر کون سی چیز ہو سکتی ہے بھلا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہارے اوپر اپنی رضامندی نازل کروں گا اور تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ۔